السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1۔ الف لام میم، الف لام میم۔ اچھا، اب ڈفرینٹ لینگویجز میں نا کچھ ایسے حروف یا ایسے الفابیٹس ہوتے ہیں جن کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں ایک پراپر ورڈ دیتے ہیں اور ہمیں اس کا میننگ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہم اردو میں لینگویج میں دیکھیں تو اس طرح کے ورڈز کو نا حروف مخفف کہا جاتا ہے۔ اگر انگلش میں دیکھیں سب سے اس کی ایزی اگزامپل یہ ہوگی، انگلش میں ہم ABCD پڑھتے ہیں، ABCD اینڈ سو آن، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ A کا کیا مطلب ہے، B کا کیا مطلب ہے۔ جب ہم ڈفرینٹ الفابیٹس کو کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پراپر ورڈ آتا ہے، جیسے APPLE ایپل، BAT بیٹ ایکسیٹرا۔ اسی طرح نا قرآن مجید میں بھی کچھ ایسے حروف استعمال کیے گئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا لفظ نا قطع سے نکلا ہے، اردو میں ہوتا ہے نا قطع تعلق کرنا، تعلق کو توڑنا، الگ کرنا۔ اسی طرح ان حروف کا بھی مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو توڑ کر الگ الگ کر کے پڑھنا۔ جیسے دیکھیں الف، لام اور میم، یعنی کہ ہم نے ان کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے۔ ان کے جو معنی ہیں ان کا صرف اللہ پاک کو پتہ ہے کہ ان کا معنی مفہوم کیا ہے۔ یہ ہمیں انسان کی عقل میں ابھی یہ چیز نہیں آئی ہے۔ بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر بھی کی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ان حروف کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے متوجہ ہوں، یعنی کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو وہ دھیان سے خاموشی سے بیٹھ کر اس کو سنیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ صورتوں کی ابتدا ہے جن سے صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ باقی واللہ عالم کہ ان کا معنی مفہوم کیا ہے صرف اللہ پاک جانتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد، معنی، مفہوم ضرور ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز پہ مقصد پہ معنی پیدا نہیں کی۔ حروف مقطعات کی کل تعداد 30 ہے اور یہ 29 صورتوں کے آغاز میں آئی ہیں۔ حروف مقطعات کس طرح کے ہیں؟ جیسے الف لام میم، قاف، صاد، حامیم، طاسین میم وغیرہ۔ اچھا، یہ جن آیات کے شروع میں نے وہ زیادہ آلموسٹ کہہ لیں ساری مکی صورتیں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے حروف مقطعات، یعنی کہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ ذالک، یہ وہ، الکتاب، کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا، اب ہمارے اردو اور عربک کے نا کچھ ورڈز بڑے سملر ہیں، جیسے الکتاب، جیسے کہ یعنی کہ کتاب، الانسان انسان، ہیومن بینگ، الصبر صبر، شکر، القیامہ قیامت۔ اس طرح کے بہت سارے نا سملر ورڈز ہمارے اردو کے عربک لینگویج سے ہی نکلے ہیں۔ یہاں پہ الکتاب قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے جو کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اس میں انسان کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ اور اس کتاب کے بارے میں سورہ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور اس میں کسی بھی چیز کی کوئی غلطی، کسی بھی زبر زیر کسی چیز کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا، اب متقین کون لوگ ہیں، کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ پرہیزگار کون لوگ پرہیزگار ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا وہ بڑا نیکیاں کرتا ہے، وہ بڑا پرہیزگار ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، وہ ایسے ہے ویسے ہے، لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتے چلوں کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک کو انسان کی کون سی ایسی چیز، ایسی بات، ایسی کوئی چھوٹا سا عمل ہی پسند آ جائے جو اس انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جائے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ بہت عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ محبوب بھی ہوتے ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، یہ وہ نہیں، لیکن بعض اوقات کوئی بڑا گنہگار ہوتا ہے لیکن وہ کوئی چھوٹا سا عمل ایسے کر دیتا ہے جو اس کے بخشش کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی نیکی کرنے سے کترانا نہیں چاہیے۔ اب متقین پرہیزگاروں کی کچھ صفات ابھی بیان ہوئی ہیں۔ متقین بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں جن کا اللہ پاک نے حکم دیا ہو، اور وہ کام نہیں کرتے جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہو۔ ان کو آخرت کے خیال ان کے دل و دماغ میں رہتا ہے،
ان کو یہ چیز یاد رہتی ہے کہ ہم نے اس فانی دنیا سے ایک دن کوچ کر جانا ہے، اس کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم اس دنیا میں جو کر کے گئے ہیں ہم نے اس کے بارے میں جواب دینا ہے اپنے رب کو. پھر جنت جہنم کا کانسیپٹ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کون سے اعمال سے بچانا ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ میں جانے سے بچ سکے، اور کون سے ایسے اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکیں. متقین کی صفات جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر یعنی کہ انبیاء کرام پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، اللہ پر، کتاب قرآن مجید پر، ٹھیک ہے. نماز قائم کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جس بات یا کام میں انہیں شک ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ترک کر دیتے ہیں. اچھا، اب ہدایت کو متقین کے ساتھ ہی کیوں لنکڈ اپ کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہدایت صرف ان کو ملتی ہے جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ یار اب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. قرآن مجید تو سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے کہ کوئی بھی اس سے استفادہ کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکے، اپنی زندگی کو سنوار سکے. لیکن جن کے دل میں شوق ہوتا ہے نا، اور جن کے دل میں اپنے رب کا ڈر ہوتا ہے اور موت کے بعد کا خیال ان کے ذہن میں ہوتا ہے، وہی ہدایت کے راستے کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان تمام کاموں کو کرتے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے. اور فرمایا، اور ہم قرآن سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. اچھا، ہم نے جیسے سورہ فاتحہ جب پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کو سورہ دم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسے شفا بھی اللہ پاک دیتے ہیں. کہ اب ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو یا کہیں کسی چیز میں تکلیف ہو، کسی جسم کے کسی بھی اعضاء میں تکلیف ہو، تو یہی کہا جاتا ہے، بڑے ہوں یا کوئی بھی کہتا ہے کہ اچھا سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا دم کرو تو انشاءاللہ شفا ہوگی. اسی طرح سورہ بقرہ جب ہم نے اس کی فضیلت کے بارے میں بات کی تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ شیطان کے شر سے بچاؤ کے لیے پڑھی جاتی ہے. سورہ ملک جیسے ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کو عربک میں پڑھنا تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن بینگ مسلمس، بینگ ہیومن بینگس، ہمارے لیے اس کو اپنی لینگویج میں سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ایک ایک حرف کا، تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے. جیسے اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ناپ تول کس طرح سے کرنا چاہیے اپنے بزنس وغیرہ کے معاملے میں، جھوٹ سے، غیبت سے کس طرح سے بچا جائے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا اخلاق سب سے بلند ہو، سب سے اچھا ہو، برائی کو کس طرح سے وہ روکے، برائی کا بدلہ برائی ہے، ٹھیک ہے، اور برائی کو دل سے برا جاننے، اس کو روکنے کی کوشش کرے، کسی کی حق طرفی نہ کرے. بینگ وومن، یا میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح آج کل یہ ہمارے فیمنسٹ ویوز اور سب کچھ چل رہی ہیں، تو اگر ہم اپنے قرآن پاک کو پڑھیں نا تو ہمیں یہ رائٹس بہت پہلے ہمارے رب نے عطا کر دی ہیں، جن کو اگر ہم پڑھتے تو آج ہم شاید یہ فیمنسٹ ویوز اور ان سب چیزوں کی طرف نہ جاتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شادی، پھر عدت وغیرہ، وراثت میں عورتوں کے، مردوں کے حقوق، یعنی بیٹے بیٹیوں کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، شوہر کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ تمام وہ ہمارے روزمرہ کی باتیں ہیں جن کے متعلق ہمارے مائنڈ میں بہت سارے کوشچنس آتے ہیں، یا ہم بہت ساری چیزوں میں لیک کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہیں کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے، ہم کس طرح کر رہے تھے. لیکن جب ہم اپنے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح میانہ روی کے ساتھ ایک احسن، آسان اور خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنے رب کی طرف سے اس تحفے کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے فائدے، ہماری فلاح و بہبود، ہماری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.